بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے. وائس میسیج ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیجئے. ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. اور اگر اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہو، شرک کے خلاف آپ آواز اٹھانے والوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہو، تو براہ کرم اس چینل کی جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کیجئے. ہمیں آپ کے سوالات یہاں ہم پیش کرتے ہیں. آج آپ کا سوال یہ رہا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. میں محمد آصف بات کر رہا ہوں پاکستان کا شہر گجرانوالہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ بازوؤں کے اوپر داغے باندھتے ہیں مختلف کلروں کے اور گلے میں تعویذ پہنتے ہیں، ان کے متعلق جاننا چاہتا ہوں کیا یہ صحیح ہے یا نہیں. مجھے جواب یہ چاہیے اللہ کے قرآن سے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے. اللہ اکبر. یہ جواب مجھے دوبارہ واٹس ایپ پہ ملے گا یا آپ کس طرح مجھے پیغام دیں گے، یہ مجھے آگاہ کر دیجیے گا. بہت شکریہ. جہاں بھی ہیں اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے، واٹس ایپ پر فردن لوگوں کو جواب دینا میرے لیے ناممکن ہے. اس لیے آپ اگر سبسکرائب کریں گے، بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیں گے، تو یوٹیوب یہ کام بہت آسانی سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں، 1.5 لاکھ لوگوں کو ایسے بھیج دیتا ہے. وہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ تک ہماری ہر ویڈیو کی اطلاع یا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گی. سوال بڑا اہم ہے. من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. یوں تو بہت اختصار سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن مفتی مملکت سعودی عرب نے اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دھاگے، کالے دھاگے اور طرح طرح کے تعویذ اور قرآنی آیات لکھ کر، نمبر وغیرہ لکھ کر اپنے بازوؤں میں یا گلے میں ڈالتے ہیں، لا يجوز. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله منه. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو سماحت شیخ مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول آپ نے فرمایا ہے، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ. جو شخص تعویذ لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو پورا نہ فرمائے. اور ومن تعلق ودعۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو سپی وغیرہ لٹکائے اللہ تعالیٰ اسے آرام نہ دے. اور ایک روایت میں یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے جسے امام احمد نے نقل کیا ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. جس نے تعویذ لٹکایا گویا کہ اس نے شرک کیا. اگر تعویذ کا تعلق قرآن مجید یا معروف اور پاکیزہ دعاؤں سے ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. شیخ یہ فرما رہے ہیں بعض نے اسے جائز قرار دیا ہے. سلف کی ایک جماعت سے بھی اسی طرح مروی ہے اور اسے انہوں نے مریض پر دم کرنے کی طرح ہی قرار دیا ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ سلف و خلف کی ایک جماعت کا یہی مذہب ہے کہ تعویذ لٹکانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ قرآنی ہو یا غیر قرآنی ہو، تاکہ اس کا جو سد باب ہے وہی دروازہ شرک تک رسائی کا بند ہو سکے. کیونکہ اس میں شرک کو نفی کی جا رہی ہے اور توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے اور عموم کے مطابق عمل ہو سکے. کیونکہ وہ احادیث جن میں تعویذوں کی ممانعت ہے وہ عام ہیں اور ان میں کسی استثنائی صورت کا ذکر نہیں ملتا ہے. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، تو یہاں
تمیمہ کی ذکر کیا گیا ہے. ایسا نہیں کہا ہے کہ قرآنی اگر ہو تو وہ جائز ہیں اور غیر قرآنی ہو تو وہ جائز ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ جو بھی تعویذ لٹکائے گا اس نے گویا کہ شرک کیا. لہذا واجب یہ ہے کہ عموم کے مطابق عمل کیا جائے گا، اور وہ یہ کہ کسی قسم کی تعویذ کا استعمال بھی جائز نہیں ہے. لہذا واجب یہ ہے کہ عموم کے مطابق عمل کریں، اور قرآنی تعویذ کا استعمال ہو یا غیر قرآنی تعویذوں کا، اس سے اجتناب کیا جائے گا. اگر یہ چھوڑ دیا جائے، یہ دروازہ کھول دیا جائے کہ قرآنی تعویذ تو استعمال کر لیے جائیں گے اور غیر قرآنی نہیں کیے جائیں گے، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ معاملہ بڑا خلط ملط ہو جائے گا. لہذا واجب یہ ہے کہ تمام قسم کے تعویذوں کے استعمال کی ممانعت ہو، اور واضح دلیل کی وجہ سے یہی موقف زیادہ درست اور صحیح ہے. اگر ہم قرآن اور پاکیزہ دعاؤں پر مشتمل تعویذ کو جائز قرار دے دیں تو پھر اس سے دروازہ کھل جائے گا اور ہر شخص جیسا چاہے گا تعویذ استعمال کرے گا. اور اگر منع کیا جائے گا تو پھر وہ کہے گا یہ تو قرآن کا تعویذ ہے یا قرآن کی دعاؤں کا تعویذ ہے. اور بہت سے لوگ تو یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو نمبر جو لکھے ہیں 786 512 381 تو یہ بھی تو قرآن ہی ہے، کیونکہ بسم اللہ کے مترادف انہوں نے ان الفاظوں کو لیا ہوا ہے. تو اس سے وہ دروازہ کھل جائے گا، شگاف بڑا ہو جائے گا اور ہر طرح کی تعویذوں کا استعمال ہونے لگے گا. شیخ فرما رہے ہیں کہ تعویذوں کی ممانعت کی ایک تیسری وجہ یہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ آدمی ان کے ساتھ بیت الخلاء اور دیگر گندی جگہوں پر بھی جاتا ہے، جبکہ یہ جائز نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کلام کو لے کر بیت الخلاء یا کسی گندی جگہ میں جائے. یہ سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث من تعلق تمیمۃ فقد اشرک جسے امام احمد نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند حسن کے درجے کو ہے، مقبول ہے شیخ فرما رہے ہیں. تو اس حدیث کے مطابق یہ نہایت ہی خطرناک مسئلہ ہے. ہمیں چاہیے کہ تعویذ گنڈے جو کالے ہوں، پیلے ہوں، لال ہوں یا گلابی ہوں، انہیں اپنے جسم سے دور کریں. مجھے تو یاد آیا کہ ایک صاحب کے پاس دہلی میں ایک ایسا تعویذ تھا، شاید میں نے کہیں ذکر بھی کیا اور میرے پاس اس کی فوٹو کاپی موجود ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے وہ دائرہ والا تعویذ لکھا تھا، اور جس کے بارے میں یہ تھا کہ جب تک کہ جسم پر لگا رہتا ہے جسم سے روح پرواز نہیں کرتی. تو ایسے ایسے تعویذ علماء نے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ تعویذ قرآنی تعویذ تو خیر نہیں ہے، ان پہ 786 512 381 وغیرہ لکھے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ بدعت ہے، اور یہ نمبر بھی کسی روز مجھے موقع ملا تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ 786 کا جو نمبر ہے یہ بسم اللہ کا نمبر ہے ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں تعویذ گنڈوں سے بچائے، شرک و بدعت سے محفوظ فرما لے، اور آپ اور ہمیں قرآن اور احادیث پر عمل کرنے والا بنا دے. ہمارے بچوں کو بھی اللہ رب العالمین، آنے والی نسلوں کو قرآن اور احادیث پر عمل اور اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.